ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز بادشاہت میں روشنی جیسی خوبصورت شہزادی نورینہ رہتی تھی۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ اس کے دل میں مہر، نرمی اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت تھی۔ اس بادشاہت میں ایک بوڑھا جادوگر زمار بھی رہتا تھا جو شہزادی کی نیکی سے حسد کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ایک دن نورینہ کی محبت اور شہرت اس کے کالے جادو کو ختم کر دے گی۔ ایک شام جب شہزادی محل کے باغ میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی، اچانک جادوگر زمار دھوئیں کے بادل میں ظاہر ہوا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، نورینہ، تمہاری نیکی میرے اندھیرے کے لیے خطرہ ہے، اب دیکھو میں تمہیں کیسے چپ کراتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا سایہ عصا فضا میں گھمایا اور ایک جادوئی منتر پڑھا۔ روشنی کا چمکتا ہوا دائرہ شہزادی کو گھیرنے لگا اور پلک جھپکتے ہی وہ ایک سفید کبوتر میں بدل گئی۔ شہزادی نے اڑ کر بچنے کی کوشش کی مگر آواز بھی نہ نکال سکی۔ جادوگر زمار ہنسا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اب شہزادی نورینہ کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ وہ محل کی کھڑکیوں اور باغوں کے اوپر اڑتی پھرتی مگر اپنے والدین یا ساتھیوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ کئی دنوں تک وہ پریشان رہی، پھر ایک دن اسے ایک نیک دل فقیر بابا رومی نظر آئے جو جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ نورینہ ان کے کندھے پر بیٹھ گئی اور غمگین آواز میں کوئن کرنے لگی۔ فقیر بابا نے اس کی آنکھوں میں دکھ دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام کبوتر نہیں۔ بابا رومی نے دعا کی، اپنی سنہری تسبیح کو ہوا میں گھمایا اور کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو سچائی کا نور تمہیں آزاد کرے گا۔ ایک روشن جھماکے کے ساتھ جادوگر کے منتر کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ نورینہ کا جسم چمکا اور لمحوں میں وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی، وہی خوبصورت شہزادی مگر پہلے سے زیادہ مضبوط۔ نورینہ گھر واپس لوٹی۔ بادشاہ اور ملکہ نے اسے زندہ سلامت دیکھ کر شکر ادا کیا۔ شہزادی نے جادوگر زمار کی شرارت کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اسے ملک بدر کر دیا تاکہ وہ کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس دن سے نورینہ ہر پرندے، جانور اور انسان کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی چھوٹے پروں میں